یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ ویسے تو گنتی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی 5ویں سورت ہے، لیکن مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ میں نے بارہا آپ کو بیان کیے ہیں، ان میں مکی صورت تو اس گروپ کی صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ۔ وہ کہنے کو ایک ہے، ویسے پورے قرآن کے مساوی سمجھ لیجئے، اگر یہ نہ کہہ سکے کہ پورے قرآن پر بھاری ہے تو بہرحال اسے خود قرآن العظیم کہا گیا سورۃ الحجر کے اندر۔ لیکن اس کی جو 4 صورتیں ہیں اس گروپ کی مدنیات، ان میں سے یہ آخری ہے، چوتھی اور آخری۔ یہ جو 4 صورتیں ہیں ایک عجیب ترتیب ہے ان میں کہ سب سے بڑی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی۔ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے ان میں سے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ سورہ نساء کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کے 267 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ پھر یہ بھی بارہا بات سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، چنانچہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ ایک جوڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح شدہ الفاظ کے مطابق ان کو ایک نام دیا الزہراوین، 2 نہایت روشن اور تابناک صورتیں، اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں 2 بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، ظاہر ہوں گی، جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جو ان سے محبت کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ کو نظر آیا کہ دونوں میں ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ الف لام میم دونوں صورتیں جو ہیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ پھر دونوں کے آخر میں نہایت عظیم دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بڑی طویل آیت ہے، طویل دعا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے بھی آخری رکوع میں دعا ہے، 3 آیات پر مشتمل بڑی طویل دعا ہے۔ پھر یہ کہ ان دونوں میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، یعنی سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں 18 رکوع ہے، دوسرے میں 22 ہے، وہ ورٹیکل ڈویژن ہو گئی۔ پھر جو 18 رکوع ہیں، 22 رکوع ہیں پہلے حصے کے، ان میں بھی تقسیم یوں ہے کہ پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی، پھر 10 رکوعوں میں خطاب اہل کتاب میں سے خاص طور پر بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع جو ہیں وہ برزخی ہیں، یعنی تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت جو ہے معزول ہو کر اب ایک نئی امت اس کی جگہ آ رہی ہے، اس کے لیے علامت کے طور پر تحویل قبلہ، وہ مضمون جو ہے ان 4 رکوعوں میں آیا ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ 18 رکوع، اس کے بعد جو ہے پھر 22 رکوع آتے ہیں، اور 22 رکوعوں کے اندر 3 مضامین کے جو دھاگے ہیں ایک دوسرے سے بٹے ہوئے، یہ 12 میں عرض کر چکا۔ سورہ آل عمران میں بھی ورٹیکل ڈویژن موجود ہے، پہلے حصے میں 10 رکوع ہیں، تقریباً 1/3 حصہ اس کا تمہیدی ہے، 1/3 حصہ جو ہے وہ اہل کتاب میں سے نصارہ کے ساتھ گفتگو پر مشتمل ہے، اور 1/3 حصہ پھر برزخی نوعیت کا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد کے 10 رکوعوں میں پہلے 2 رکوعوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، پھر 6 رکوع متواتر چلے ہیں، 60 آیات غزوہ احد کے حالات و واقعات پر، اور اس کے ضمن میں ہدایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر خطاب ہے امت مسلمہ سے۔ بہرحال ان 2 صورتوں میں تو
یہ حصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پر کہ ورٹیکل ڈویژن موجود ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دونوں کے شروع میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی۔ البتہ ایک تدریج ہمیں نظر آئی کہ سورہ نساء میں یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ جبکہ یہاں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا، ایک قدم آگے آیا ہے معاملہ۔ چنانچہ سورہ نساء میں زیادہ تر مسلمانوں کے لیے جو احکام آئے ہیں وہ عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، اور سورہ مائدہ میں جو احکام آئیں گے وہ ریاستی سطح پر اجتماعی زندگی کی جو بلند ترین سطح ہے، اس میں یہ کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں کیا ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اس اعتبار سے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ تیار ہوا تھا سورہ بقرہ میں، اس کا تکمیلی نقشہ وہ ہے جو سورہ مائدہ میں آئے گا۔ سورہ آل عمران میں تشریعی احکام بہت کم ہیں، سورہ نساء میں کافی تفصیل کے ساتھ ہے، اور پھر یہ سورہ مائدہ میں تکمیل کے درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ سورہ نساء میں زیادہ گفتگو جو تھی وہ اہل کتاب کے ساتھ نصارہ سے کی گئی، اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل سے بھی کی گئی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں سے خطاب آپ کو ملے گا۔ بس اس توحید کے بعد اب شروع کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ اوپننگ الفاظ جو ہے بڑے اہم ہیں۔ اے ایمان کے دعوے داروں، اپنے عہد اور معاہدوں کی پابندی کیا کرو، انہیں پورا کیا کرو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو منتخب ہے قرآن حکیم کا، اس کے دوسرے درس میں یہ بات آتی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہاں تفصیل سے بیان ہوتا ہے کہ معاشرتی اور قومی زندگی میں اصل میں اکثر و بیشتر معاملات معاہدوں پر مشتمل ہے۔ معاہدہ ہے ایک جو امپلائر امپلائی کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ ہے ایک جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ ہے ایک جو سرکاری ملازم اور حکومت کے درمیان ہوتا ہے، شادی بھی ایک معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان۔ تو گویا کہ اگر معاہدہ جو ہے اور عہد جو ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پورے معاشرے کی اسٹریم لائننگ ہو جائے گی، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہو جائے گا، متوازن ہو جائے گا، اور اس میں اطمینان ہوگا اور سکون ہوگا اور باہمی اعتماد ہوگا۔ یہاں ذرا اسی کو ایک مختلف لفظ سے واضح کیا ہے، اوفوا بالعقود۔ عقد کہتے ہیں کسی دو چیزوں کے جوڑ دینے کو، اسی لیے گرہ کہلاتی ہے عقدہ، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عقدہ لا ینحل، ایسی گرہ جو حل نہ ہو سکے۔ ایسی بیچ میں بات آپ پڑھی ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے سکون جسترانہ باز، کہ جو چیز کے آپس میں حل نہ ہو سکے اور جڑی ہوئی ہو اس طور سے وہ عقد ہے۔ چنانچہ اس کا ایک لطیفہ بھی آتا ہے کہ عرب میں آپ کو معلوم ہے جو لوگ باہر کے ہیں اور وہ ملازمت کرتے ہیں، ان کا ہر سال کانٹریکٹ جو ہے رینیو ہوتا ہے۔ تو ایک پاکستانی ملازم جو وہاں تھے وہ چھٹی پر آئے اور پیچھے ان کے ایک لیٹر آ گیا تجدید عقد کا، کہ تمہارا جو معاہدہ تھا ہمارا اس کو تازہ کرنا ہے، تو یہ تجدید عہد کے فارم دیے جا رہے ہیں تو پر کر کے بھیج دو۔ وہ کہیں بیوی نے دیکھ لیا عقد اور تجدید عقد، اب عقد ہمارے ہاں تو صرف ایک بات کے لیے بولا جاتا ہے، نکاح کا عقد نکاح، اس لیے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، وہاں پر تم نے کوئی اور شادی کر لی ہے۔ تو عقد جو ہے اصل میں عربی زبان میں کسی بھی معاہدے کو دو فریق جس کے اندر جڑ جائیں وہ عقد ہے۔ تو اوفوا بالعقود وہی بات ہو گئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ جب بھی کوئی معاہدہ طے ہو جائے، کوئی معاملہ طے ہو جائے، کوئی بات آپ کے مابین طے ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ گویا کہ عام انسانی معاشرے اور عام انسانی نظام جو ہے دنیا میں، اس کے اعتبار سے بہت اہم چیز ہے، اور اس میں خاص طور پر آگے چل کر آ جائے گا کہ در حقیقت دین بھی ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو اسی لیے میثاق کہا گیا ہے، میثاق الذی واثقکم بہ، یہ اگلے رکوع میں یہ آیت آ جائے گی کہ مسلمانوں یاد رکھو اب اس میثاق کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے، اس لیے کہ تم نے شریعت کا اقرار کیا، تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، تو اب اس کی بات پرس ہوگی۔ تم اگر کسی معاملے میں اللہ کے حکم کو توڑتے ہو تو گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اس لیے دین کا معاملہ جو ہے، شریعت کا معاملہ، شریعت بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک میثاق ہے، لہذا اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چونکہ شریعت کے تکمیلی احکام اس صورت میں آ رہے ہیں، لہذا اس کے لیے موزوں ترین عنوان یہی الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کے بعد ایک ذرا جزوی سا مسئلہ ہے جس کو لیا گیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے، مویشیوں کی قسم کے تمام چوپائے۔ یہاں ذرا سمجھ لیجئے، انعام جو ہیں عرب میں صرف 4 جانوروں کو کہتے تھے، بکرا اور بکری، یہ گویا کہ آپس میں یہ 2 کا جوڑا جو ہے، اسی طریقے سے بھیڑ اور بھیلو یہ دوسرا جوڑا ہے، 4 ہو گئے، گائے اور بیل 6 ہو گئے، اور اس کے ساتھ اونٹ اور اونٹنی 8 ہو گئے۔ ثمانیت ازواج، یہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے، ثمانیت ازواج، یہ 8 ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان کو کہتے ہیں انعام، یہ عام مویشی ہے۔ بہیمہ کے لفظ کے اضافے سے اس کے اندر توسیع کر دی گئی، یعنی یہ کہ جو چوپائے ہوئی انہی انعام کے مانند چوپائے ہیں، مثلاً ہرن ہے وہ بکری کی طرح ہے، نیل گائے ہے وہ گائے کے مانند ہے، یعنی باقی جتنے حیوانات بھی ایسے ہیں کہ جو گوشت نہ کھاتے ہوں، شکار نہ کرتے ہوں۔ شکار کرنے والے تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے، اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر حیوان کے گوشت میں اس کی اپنی سرشت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو شکار کرنے والا ہے، شیر کر رہا ہے شکار، چیتا کر رہا ہے شکار، بھیڑیا کر رہا ہے شکار، ان کے اندر جو ہے ایک طرح کی خونخواری موجود ہے، لہذا جو لوگ قومیں ان کا گوشت کھائیں گی ان کے اندر بھی وہ خونخواری پیدا ہو جائے گی۔ جیسے کہ خنزیر کے گوشت سے متعلق سمجھ لیجئے کہ خنزیر جو ہے تمام حیوانات میں سب سے زیادہ، یوں سمجھیے کہ بے شرم حیوان ہے، غیرت نام کو نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے خنزیر کے گوشت کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، غیرت کے اعتبار سے وہ بھی مردہ قومیں ہو چکی ہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جانور ایسے ہیں جو گھاس پات کھاتے ہیں، جیسے کہ ہرن ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاتا، نیل گائے ہے وہ کوئی شکار نہیں کرتی، گوشت نہیں کھاتی، اسی طرح پرندوں میں بھی وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، عقاب ہے، شاہین ہے، یہ جتنے بھی اس قسم کے پرندے ہیں وہ شکار کرتے ہیں، ان میں درندگی ہوتی ہے، ان کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا۔ تو یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ کسی بھی جانور کے گوشت میں اس جانور کا جو اپنا مزاج ہے، اس کی جو سرشت ہے، اس کا ایک اثر جو ہے وہ گوشت کے کھانے والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تو حلال کیے ہی گئے، اس کی تفصیل سورہ انعام میں آ چکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ انعام مکی ہے، اور یہ ہم مدنی سورت جو ہے جس کا زمانہ نزول سن 6 ہجری کا آخری دور جو ہے، آخری حصہ، یا سن 7 ہجری کا ابتدائی اوائل کا حصہ ہے، لہذا سورہ انعام جو ہے وہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس سے 7-8 سال پہلے نازل ہو چکی، تو اس میں جو ہے تفصیل بیان ہو چکی۔ انعام ثمانیۃ ازواج، وہ جو میں نے ابھی گنوائے ہیں 8 حیوان جوڑوں کی شکل میں جو ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے اور بھیڑو ہے، اور گائے ہے اور بیل ہے، اور اونٹ ہے اور اونٹنی ہے، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا حلال ہے۔ اللہ فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا جائیں گی، اس لیے کہ سورہ انعام میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آ چکی، 4 چیزوں کی حرمت 2 دفعہ قرآن میں اس سے پہلے آ چکی ہے۔
یعنی لحم الخنزیر جو سور کا گوشت، پھر دم یعنی خون، اور تیسرے نمبر پر کوئی شے، کوئی جانور کے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر حلال کیا گیا، اور چوتھے مردار۔ یہ چار کا جو ہے حرمت کا معاملہ جو ہے یہ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیکن یہاں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس کی کچھ وضاحت کی گئی مزید، کیونکہ پھر وہی بات کہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس میں ایک تو وہ چیزیں مستثنیٰ ہو گئی جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نہ شکار کرتے ہوئے اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، چاہے ہرن صاف نظر آ رہا ہے، پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک تیر چلائیں تو وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا یا آپ کے وہ زخمی ہو جائے گا، آپ اسے جا کر ذبح کر دیں گے، لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ نرمی کی گئی ہے، صرف سمندری حاجی ہوں یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں سمندر کے راستے سے، وہ مچھلی شکار کر سکتے ہیں۔ سمندر میں ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ خوراک کا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اگر صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی درخت ہے، کوئی پھل ہے، کوئی جڑیں ہیں مختلف پودوں کی، ان کو کھا کر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ زاد راہ لے کر نہیں چلے تب بھی گزارا ہو جائے گا، انسان مرے گا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک جہاز میں ہیں، ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو مچھلی کے سوا تو کوئی اور غذا آس پاس کہیں ہے ہی نہیں، لہذا وہاں جو ہے ان حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہو وہ سمندری شکار جائز کیا گیا، لیکن بر پر، خشکی پر کوئی شکار جائز نہیں ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت کا ٹکڑا ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ شارع مطلق ہے، وہ حکم دینے کا اختیار اسے حاصل ہے جو چاہے۔ اس میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے جو اہم ہے کہ ہم بعض اوقات اس کھوج میں پڑ جاتے ہیں، شراب حرام ہے کیوں ہے، سود حرام ہے کیوں ہے، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے کیوں ہے۔ اس کیوں کو اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دو۔ ہاں اگر تحقیق کے نتیجے میں کوئی بات معلوم ہو سکے، جیسا کہ میں نے ابھی سور کے گوشت کے بارے میں بتایا کہ بے حیائی جو ہے اس کے اندر موجود ہے، تو آپ کو پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا، آپ کو ایک اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا، بس ختم۔ یہی ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہ بیع جو ہے یہ بھی تو ربا کے مانند ہے۔ آپ نے 200 روپے کی ایک چیز خریدی اور 400 میں یا 300 میں بیچ دی، 100 روپیہ بچ گیا۔ آپ نے 200 کسی کو قرض دیے اور ایک سال کے بعد 300 یا 400 لے لیے، یہ آپ کا نفع ہو گیا، کیا حرج ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ تو قرآن مجید اگرچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیان فرما دیتے کہ اس حکمت میں کیا چیز حکمت ہے اور کس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فرق ہے، بیع اور ہے اور سود اور ہے۔ لیکن وہاں صرف ایک بات کہی گئی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مطلق ہے، وہ شارع مطلق ہے، وہ حکم دینے والا ہے، وہ حاکم ہے، تمہیں اس سے آگے کوئی چون و چرا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یا تو کہو تم مانتے نہیں اللہ کو، تم مانتے نہیں محمد کو کہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم مانتے نہیں قرآن کو کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تب تو ٹھیک ہے، پھر تم سے بات اس موضوع پر نہیں ہوگی کہ سود کیوں حرام ہے اور خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے۔ پھر تو پہلے بات ہوگی کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اس کے لیے دلائل دیے جائیں گے، اس کے لیے اپیل سے، دلیل سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا وہاں تفصیلات میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ مانتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہے اور اللہ کے رسول کو مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، بلکہ وہ جو وحی کی جاتی ہے وہی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ واجب التعمیل ہے۔ لہذا یہ صورتحال ہونی چاہیے، اگر تم مانتے ہو اللہ کو اور رسول کو اور کتاب کو،
نہیں مانتے تو پھر ان تفاصیل پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان اللہ یحکم ما